السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ ایک روایت کا جز ہے، حدیث نمبر 3 ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ یہ ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، اسے حدیث کا ہم کہتے ہیں۔ اس کے اوپر پوری ایک جو ہے وہ عنوان ہے جز الحدیث کے نام سے۔ محدثین ایسا کرتے ہیں، ایک جز ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پوری روایت کہاں پہ ہے نیچے وہ ایک حوالہ جات کو نقل کر دیتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، جو سیاستہ کی ایک کتاب ہے۔ سیاستہ میں 6 جو ہے وہ کتب ہیں، اس کے اندر ایک کتاب جو ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے۔ تو یہ کتاب حدیث کی ہے، اس کی ترتیب بھی فقہی ترتیب ہے۔ تو اس کے اندر روایت ذکر کی ہے، مصنف نے بیان کرنے والے حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک واقعہ ہے، جس میں اللہ کے نبی نے مختلف امور جو ہیں، مختلف جو حکم ہیں، مختلف جو کام ہیں، مختلف جو نصیحتیں ہیں جو امت کو کی تھیں۔ واللہ میں بڑے اعتقاد سے، بڑے اعتماد سے اور بڑے یقین سے اور بڑی پختگی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی اس ایک حدیث، پوری حدیث کو ہم پڑھ لیں، پوری روایت نمبر آپ گوگل بھی کریں گے، ابن ماجہ آگے حدیث نمبر 1851 لکھ دیں گے تو پوری روایت آگے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس پوری روایت کو آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک روایت کے اوپر بھی یہ قوم جو ہے، یہ معاشرہ جو ہے امپلیمنٹ کر لے، عمل درآمد وہ کر لے، اس کے اوپر عمل ہو جائے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کی 30 سے 40% جو مسائل ہیں، بلکہ اس کو 50 بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ 30 تو 40 تو یہ کنفرم ہے کہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو اکثر لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، یہ اسی کی ایک جڑ ہے جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ اللہ کے نبی نے جڑ ختم کی ہے، اللہ کے نبی نے بیس ختم کی ہے، اللہ کے نبی نے بنیاد جو ہے اس کو ختم کیا ہے۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ اللہ کے نبی کے خطبے کا ایک روٹین رہی ہے، ایک انداز رہا ہے۔ کوئی بھی خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عید ہو، اللہ کے نبی خطبے میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو اپنی تو تعریف نہیں کر سکتے تھے نا، لیکن امتی کو حکم ہے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی کی، اور اس کے بعد امت کو واعظ و نصیحت ہے۔ اب اللہ کے نبی کے لیے سب سے پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے۔ تو واعظ و نصیحت کیا کی؟ حدیث کے جو پہلے الفاظ، جو اس کا ایک جز نقل کیا گیا ہے یہاں آج ہمارے لیسن میں، ہمارے سبق میں، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ کے نبی نے کہا میری دعوت کو قبول کرو، میری وصیت کو قبول کرو۔ اس لیے اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواتین کو مردوں کے ماتحت کیا ہے۔ اب یہ خواتین اگر مردوں کے ماتحت ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم کیا جائے۔ آج لبرلز جو ذہنیت رکھنے والے لبرل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے ایک بڑا شدت پسند ہے، اس کو عورت مرد کے ماتحت کر دیا ہے۔ یہ بڑا ایک ہمارے پاکستان میں ایک
پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف. یہ چند خواتین جو ہیں، خیر مسلمانوں کا بھی سمجھانے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی نازیبا الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے ہیں. میں اس کا ہرگز متحمل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں وہ بھی خواتین ہیں، ان کا ایک مائنڈ غلط ہوا ہے، اس کو مائنڈ کو ریورس کرنا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق. تو ہمیں ریورس کرنے کی جو تعلیم ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے دی ہے. تو خیر یہ اللہ کے نبی کے نے ایک جو خواتین کو مردوں کے ماتحت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خواتین کے اوپر ظلم ہو، زیادتی ہو. یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ ان سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. جو مرد شادی شدہ ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تو وہ اپنی بیویوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کھیل ہے جس کو اللہ کے نبی نے اسلام کے ذریعے ایک جائز اور مناسب اور مستحب اور مستحسن قرار دیا ہے. یعنی کہ یہ امر بھی بجا لانے سے اللہ کے ہاں ایک انسان ثواب کا متحمل ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ان کے اوپر گھر سے نہیں نکال سکتے، ان کو آپ نہیں مار سکتے الا کہ وہ بدکاری کر لیں. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. لیکن ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ ہی خواتین کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں. شک و شبے یہ جو بنیاد تھی اللہ کے نبی نے ایسی ختم کی ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی ختم کر دی تھی. آج ہمیں کاؤنسلنگ جو ہے اور موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں یہ سمجھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تعلیمات اللہ کے نبی نے 1400 سال ہمیں پہلے ہی دے دی تھی کہ اپنی خواتین پہ شک نہیں کرنا الا کہ آپ کے سامنے کوئی واضح ثبوت نہ آ جائے، آپ کے سامنے کوئی واضح چیز نہ آ جائے. تو یہ ایک عزت، یہ ہے عزت جو اسلام نے عورتوں کو دی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ واقعتاً کسی ایسے امر کا مرتکب ہوتی ہیں، کسی گناہ کا، تو آپ ان سے بستر الگ کر دیں. اللہ کے نبی نے ان کو کہا بستر الگ کرنا ہے. بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو احساس ہوگا کہ میں ایک غلط کر رہا ہوں، کیونکہ انسان جب تک خود گلٹی محسوس نہیں کرتا تو وہ اس کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا امر اللہ کے نبی نے دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ان کو مارو نہیں، ان کو مارو نہیں، مارنا نہیں. اگر مارنا بھی ہے تو سختی سے نہیں مارنا. یعنی کہ اب یہ معمولی ضرب لگانا، یعنی کہ اب یہ معمولی ضرب کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے عورت کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیں. یہ اسلام قطعاً نہیں کہتا. میں واضحتاً یہ بات کہتا ہوں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچتا ہے، اسلام قطعاً اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ ٹپٹ جو ہے وہ عورت کے اوپر شروع کر دیں. وہ عورت آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جاتا ہے. ہاں ضرب جو معمولی لگانے کا حکم ہے وہ بھی صرف باپ کو بیٹی کی حد تک ہے اور شوہر کو اس کی بیوی کی حد تک ہے، اور وہ بھی معمولی ضرب اس تناظر میں تاکہ اس کو غلطی کا احساس ہو. لیکن تشدد کی ڈیفینیشن اور ہے. ہم اس کو تشدد کی کیٹیگری میں لے کے آئیں گے تو یہ پھر اسلام کے مفاہیم سے ناواقفیت کی ایک سوچ ہے. اگر اللہ کے نبی نے کہا، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا تم پہ حق ہے. یہ دو چیزیں ہیں، خواتین کا تمہارے اوپر حق ہے اور خواتین پر آپ کا حق ہے. اللہ کے نبی نے یہ بتایا. اور ان کا حق تم پر کیا ہے؟ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے شخص کے ساتھ نہ ملا دیں جسے آپ ناپسند کرتے ہیں. یعنی کہ انسان یہ چیز کبھی بھی ایک شوہر پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کے ساتھ کسی اور کے تعلقات ہوں، وہ آنا جانا ہو، اس سے بڑا خوش گپیاں ہوں. یعنی کہ یہ کوئی بھی شوہر نہیں پسند کرتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دیوس ہی ہو سکتا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن الگ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت ایسا نہ کرے. یعنی کہ یہ اس کا حق ہے، اور شوہر کا حق ہے عورت کے اوپر. یعنی کہ کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ دے. یہ ایک بڑا جوائننگ فیملی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی نے یہ مسائل ختم کر دیے ہیں، یعنی کہ جڑ ہی ختم کر دی ہے. لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں بھی ہمیں ایک بڑے محتاط انداز رہنا چاہیے. دیوروں کے متعلق جو احکامات ہیں اور جیٹھ کے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہمارے سامنے واضح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے اس کو موت کی ساتھ تشبیہ دی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا محتاط سا ہمارا ایک رویہ ہونا چاہیے خواتین کا. پھر جو بعد میں نتائج سامنے آتے ہیں وہ بڑے سنگین نتائج ہوتے ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، جس میں نوبتیں جو ہیں وہ طلاق تک بھی پہنچتی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا حق تم پر یہ کیا ہے کہ تم اسے اچھی طرح کھانا دو، کپڑا دو، مکان دو، بچوں کے اخراجات پورے کرو، ان کو گھر دو، چھت دو، مکان. یعنی کہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کا حق ہے، ان کا حق آپ پر ہے. خواتین کا حق آپ پر ہے، یعنی کہ آپ کا فرض، ان کا حق.
ان کا فرض آپ کا حق، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک پورا میں کہتا ہوں ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا ایک جو سبق ہے، ایک پورا ایک پروسیجر ہے، یہ ایک پورا ایک تھیوری ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر لیں، ان چیزوں کو ہم معاشرے کے اوپر، گھر گھر کی یہ کہانی ہے، گھر گھر کا یہ رولا ہے، تو اگر ہم اس کو ختم کر لیں، ان چیزوں کو ہم ختم کر لیں، تو ہمارے معاشرے کے کافی حد تک مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان مسائل کو جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی اصل وجہ جاننے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔